اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما. اور سبقت لے جانے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کیے گئے ہیں. فی جنات النعیم، باغات میں جو نعمتوں والے ہیں. ثلۃ من الاولین، کچھ لوگ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے لوگ بعد والے لوگوں میں سے ہوں گے. علی سرر موضونہ، پلنگوں کے اوپر جن کو بہترین انداز میں بنا گیا ہے. متکئین علیہا متقابلین، وہ اس کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے تکیہ لگا کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، طواف کریں گے، گھومے پھریں گے، آئے جائیں گے ان کے اوپر بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. بأکواب وأباریق، پیالے اور کپ لے کر. وکأس من معین، اور ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ان سے ان کو سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جو وہ چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کی وہ چاہت کریں گے. وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح کے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے اس کے اندر، جنت کے اندر، لغو باتیں، بیہودہ گفتگو، لایانی اور غلط باتیں. ولا تأثیما، اور نہ ہی ایسی باتیں جن سے گناہ کی بو آتی ہو. الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں ایک دوسرے سے جو بات ہوگی وہ سلام اور سلام ہی ہوگا. امن، سکون اور اطمینان ہی ہوگا. بات چل رہی تھی کہ آخرت میں تمام لوگوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک گروپ وہ ہوگا جو آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اختتام تک، یعنی قیامت تک، ان میں سے جو لوگ بدنصیبی کی اتھا گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کو انجام کار کے طور پر جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کھبے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ لینا نہیں چاہیں گے، لیکن فرشتہ آگے بڑھ کے ان کو وہ زبردستی تھمانے کی کوشش کرے گا۔ وہ پھر انکار کریں گے اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے کہ اب فرشتہ شاید یہاں تک نہ پہنچ پائے، یا اگر وہ زبردستی کرے گا تو میں اس کے ساتھ دھینگا مشتی کر کے، جس طرح دنیا میں ایک آدمی کو دھکا دے دیا جاتا ہے یا مٹھی بند کر دی جاتی ہے یا اس کے دیے جانے کو انکار کر کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، وہ فرشتے کو بھی سمجھتا ہوگا کہ میں اسی طرح اس پر بھی اثر انداز ہو جاؤں گا، لیکن اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہاتھ، اپنی طرف سے انکار کرنے والا ہاتھ، وہ فرشتہ بڑھ کے اسی کے اندر دے دے بس۔ اب جب اس کے ہاتھ کو کھول کر اس کو بند کر دیا گیا، وہ نامہ اعمال اس کا ہو گیا، اب اس کا انجام بھگتتا رہے، جو کچھ کرتا رہے کرتوتیں، ان کا انجام اب اس کے سامنے آئے گا۔ دوسرے نمبر پر اصحاب المیمنہ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال لیں گے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے، آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ بھائی دیکھو پڑھو میری کتاب، میرے دفتر پہ کیا لکھا ہوا ہے، میری ہسٹری کیا تھی، میں کس طرح زندہ رہا، کس طرح زندگی بسر کر کے یہاں آیا، آؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب آ کے پڑھو۔ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وہ لوگوں کو کہے گا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اس بات پر یقین رکھتا تھا، ہر وقت اس بات کو یاد رکھتا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے، میں ہر لمحے، ہر بات، ہر کام، ہر اقدام پر میں اپنی آخرت کو یاد رکھ کے انی ملاق حسابیہ، میں نے حساب کتاب دینا ہے، اس کا یقین کر کے میں زندگی کا بسر کرتا ہوں۔ وہ اسی چکر میں ہی رہا ساری زندگی کہ میرا حساب کتاب سیدھا ہو جائے۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ تو نے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے تیاری کی ہے، اب تم اس کو تیار رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ،
وہ کہے گا کہ آؤ بھائی پڑھو میری کتاب کو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں یقین کیے ہوئے تھا کہ ایک دن مجھے حساب کتاب دینے کے لیے جانا ہوگا. میں نے اس حساب کی اس وقت سے ہی تیاری شروع کر دی. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی گزارے گا جس زندگی سے وہ راضی ہو جائے گا. اس کی زندگی اس کی مرضی کی ہوگی. یہاں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہا، وہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا آغاز کرے گا. فی جنت عالیہ، وہ مرضی کی زندگی کیا ہوگی؟ وہ بلند بلند اونچے درجے کی جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے قریب قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو رجتا پجتا. وہاں بد ہضمی نہیں ہوگی، کھانے کو جینا چاہے یہ بھی نہیں ہوگا. جب جی چاہے جتنا چاہے جو کچھ کھائے جس وقت کھائے. وہاں کوئی روک ٹوک کسی طرح کی نہیں ہوگی. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جو تم نے اپنے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آگے بڑھایا ہے. یہ سارے کا سارا نتیجہ ہے کہ جو کچھ تم نے اپنے آگے آنے والے دنوں کے لیے پہلے بھجوا دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ہاں جس بندے کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، بس وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا یہ دفتر، یہ رجسٹر، یہ لکھی ہوئی چیز دی ہی نہ جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ مجھے بھولی بسری بات ہو جاتی اور مجھے کچھ بھی اس میں سے یاد نہ ہوتا. میں اپنے حساب کتاب کو آج نہ دیکھ پاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ دن آج کا فیصلہ کرنے والا دن ہوتا اور فیصلہ اس طرح ہوتا کہ میں مر جاتا، مجھے کوئی بندہ پوچھنے والا نہ ہوتا، میں اپنی گزشتہ زندگی کو ایک نظر نہ دیکھ پاتا. ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرا مال کافی نہ ہو سکا. حلق عنی سلطانیہ، میرے جتنے دلائل تھے کہ فلاں پیر صاحب یہ کر لیں گے، ان کی جمعرات چڑھاوا چڑھا دیا ہے، ان کی 11ویں شریف دے دی ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، بس وہی مجھے پکڑ لیں گے، لے چلیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفارشی ہو جائیں گے. ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، میں جو باتیں کیا کرتا تھا وہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو گئیں، وہ کچھ بھی نہ بچی، ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں. کوئی بھی دلیل میری کارگر نہ ثابت ہو سکی. تو میں خلو، پکڑو اس کو، غلو ہو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو ہو، پھر جہنم میں اس کو پہنچا دو. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر کے اندر، ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی. فاسلکوہ، اس کو اس کے اندر پرو دو. پرونا کیسے ہوتا ہے کہ دوبر سے زنجیر ڈال دیا جائے گا اور منہ سے نکال دیا جائے گا، اب بھاگے گا. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعھا 70 ذراعا، اس کو جس کی 70 ہاتھ لمبائی ہوگی. اللہ اکبر. فاسلکوہ، اس کو سلک بنا دو، اس کا ہار بنا دو، اس کی تسبیح کے دانوں کی طرح اس کو اس کے اندر پرو دو. اللہ اکبر. اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ذکر آیا ہے کہ
جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دنیا میں آئے، گھومتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے، تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ 60 ہاتھ کا مطلب ہے کہ ان کا جتنا قد تھا اسی قد کے اعتبار سے جتنا ان کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ ہے ایک ہاتھ، ہمارے ایک ہاتھ نہیں، اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے ہاتھ بڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا قد لمبا تھا اتنا ہی ان کا ہاتھ بھی لمبا تھا۔ ان کا قد پورے کا پورا 60 ہاتھ ہوگا، اور قیامت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندے کا قد اس وقت مکمل 60 ہاتھ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جتنے لمبے قد کے اندر ہوئی تھی وہ قد ہمیشہ کم ہوتا رہا، تھوڑا ہوتے 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 قیامت کو جا کے یہ قد اور بھی چھوٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ پیدائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ پیدائش کا مطلب ہے تخلیق، وہ گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سائیکل چلاتے تھے، وہ سائیکل کہتے ہیں کہ 24 انچ کا ہوتا ہے، اب وہ سائیکل 22 انچ کا ہو گیا، اب اس سے بھی چھوٹا سائیکل موٹر بنا لیا گیا ہے، قد اس کا اور چھوٹا ہو گیا، اس پر بھی پاؤں ایک طرف جھک کر لگایا جاتا تھا سہارا دینے کے لیے، اب دونوں پاؤں نیچے لگ جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس وقت 3.3 گز یا 3.5 میٹر چادر باندھی جاتی ہے، 4.5 گز کا تہبند بنایا جاتا ہے، اس کو درمیان سے اس طرح اشارہ کر کے اس کو سلائی کر دی جاتی ہے، پٹے دار ہوتا ہے، 4.5 میٹر کا وہ بنتا تھا، اور اس کی لمبائی یا چوڑائی وہ اسی اعتبار سے ہوتی تھی۔ آج وہ چادریں چھوٹی ہو گئی، اب 2.5 میٹر کی چادر بن جاتی ہے اور بڑی کھلی ڈولی ہوتی ہے، اس لیے کہ کم چھوٹی، یہ آگے چلتے چلتے قیامت تک اور چھوٹے، میں قیامت آئے گی تو ہر بندے کا قد آدم علیہ السلام کے قد کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ اس 60 ہاتھ کو 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں پرو دیا جائے گا، اس کی زبر سے ڈال دیا جائے گا، اس کے منہ سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اب وہ 70 ہاتھ کا زنجیر ادھر ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا، کنڈا لگا دیا جائے گا، ادھر زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا، پیچھے کنڈا لگا دیا جائے گا۔ اب جتنا قد اس کا منہ سے لے کر اس کی زبر تک ہوگا وہ اس کے اندر پرو دیا جائے گا، نکلے گا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اتنے قد کے ساتھ جتنا کچھ اس کو میسر آ جائے گا وہ اتنا ہی اس کو اوپر واقع ہو جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر کے اندر جس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی اس کو پرو دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا کون بندہ ہوگا؟ جو اللہ عظیم کے ساتھ ایمان نہ رکھتا، اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کے دین کو نہیں مانتا تھا، اس کے رسول کو نہیں مانتا تھا، مشرک تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک بنا کے رکھتا تھا۔ لا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر شوق بھی نہیں دلاتا تھا، خود تو کھانا کھلانا الگ رہا، کسی کو بھی نہیں کہتا تھا کہ مسکین ہے، مسافر ہے، اللہ اکبر، بھوکا ہے، پڑوس میں رہتا ہے یا مانگنے کے لیے دروازے پر آ گیا ہے، وہ اس کو کہتا ہے بابا معاف کرو۔ لا یحض علی طعام المسکین، وہ کسی مسافر کو
کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس اس کے لیے آج کے دن سوائے گرم پانی کے کچھ نہیں. اور گرم پانی بھی اس طرح ابلتا ہوگا، پیالہ بھر کے فرشتہ اس کے منہ کے قریب لے جائے گا. یا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بھاپ کے ساتھ اس کے چہرے کا سارا گوشت نچڑ کے اس کے پیالے میں آ جائے گا. اب کہا جائے گا پیو، وہ نہیں پیے گا. کیسے پی سکے گا؟ فرشتہ اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور پیالہ پکڑ کے اس کے منہ میں لے دے گا. وہ سارے کا سارا منہ میں جب چلا جائے گا تو پیٹ کے اندر جو علائش، جو انتڑیاں، جو گند فضول اس کے پیٹ میں ہے، وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ پگھل کے دوبر سے باہر نکلتا ہے. اب وہی گند جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، اس جہنمی کے پیٹ سے نکلا ہے، اس جہنمی کے پیٹ سے نکلا ہے، وہ سارے کا سارا اجڑ کر نیچے ایک گڑھے میں جا پڑے دم کرتا ہو. اس کو فرمایا لا یحض علی طعام المسکین، جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تھا. اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو بیچارہ محنت مشقت تو کرتا ہے، مانگتا نہیں، کسی کو اپنی حالت ظاہر نہیں ہونے دیتا، سپید کپڑ میں رہتا ہے، لیکن اندر کا حال پتلا ہے. بچوں میں سے اگر کسی کے پاس کرتا ہے تو پاجامہ نہیں، پاجامہ ہے تو اس کے ساتھ پاس جوتا نہیں، اگر جوتا ہے تو سر پہ باندھنے کا رومال نہیں. اس کیفیت میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں بچے، گھر والے، لیکن اپنا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے. اللہ پر توکل. اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، بس وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اپنی عزت نفس کو باقی رکھتے ہیں اور اسی طرح دکھ سکھ کے گزارا کر لیتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے، حرام کی طرف نہیں آتے. یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. ہاں فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اس کو آج کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی دوست یار، دلی جگری یار آج کوئی نہیں ملے گا. ولا طعام، نہ اس کو کھانا ملے گا، الا من غسلین، مگر جہنمیوں کے منہ کے گندر کیا ہوا گرم پانی، اس کے ساتھ جو اس کا سوزلا نچڑ کے نیچے گر گیا ہے، وہ غسلین، اس میں سے پانی دیا جائے گا، اس کو پلایا جائے گا. وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جس کے اندر جہنمیوں کا گند، جہنمیوں کی آنتڑیاں، اس کی اوجری، اس میں سے نکلا ہوا گند، وہ غسلین. جس طرح کپے میں ڈال دیا جائے تیل سرسوں کا، وہ پڑا رہے تو اس کے اندر سے ذرے آہستہ 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 نچڑتے نچڑتے نیچے جم جاتے ہیں. اوپر سے تیل نتھار لیا جاتا ہے، مہینے بعد 10 دن بعد وہ نکل جاتا ہے، نیچے اس کے گاب وہ نیچے پڑی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں غسلین، جو نچڑ کے نیچے سے نیچے جا کے گڑھے میں جم گیا ہے. اس کو اٹھا کے دے دیا جائے گا، اس کو پلانے کے لیے دے دیا. اس کا طعام، اس کا کھانا ہوگا اس کا غسلین کا. لا یاکلہ الا الخاطئون، اس غسلین کو نہیں کھا سکے گا کوئی بندہ. ہاں خطا کار ہو، گناہ گار ہو، وہ ان کا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. دنیا میں وہ لوگوں کا مال لوٹتا رہا، دنیا میں حرام کاریاں کر کے حرام کھاتا رہا، چوریاں، ڈکیتیاں، رشوتیں، سود، حرام، ناجائز. اس نے یہ بالکل امتیاز نہیں کیا کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. آخر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جس اللہ نے اتنا بڑا قائد یہ کارخانہ بنا دیا ہے، اس نے مجھے اس کے اندر پیدا کر دیا اور پھر وہ ساری کی ساری نعمتیں مجھے مہیا کر دی. صحت،
جوانی، نظر، ذوق، کھانے پینے کا جو ذائقہ ہے وہ دے دیا، اچھی بری چیز کو پہچان سکتا ہوں، پھر اس کے اندر بھر لیا اس نے ہر وہ شے جو اس کو ملی، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، بس پیسہ چاہیے، مقصود کیا ہے؟ پیسہ چاہیے۔ تجارت کی ہزاروں قسمیں جو آج ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ نے پیدا کر دی ہیں، کتنی کتنی قسمیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں، سب کا نتیجہ صرف اور صرف پیسہ کا ہے۔ کوئی ہفتے بھر میں لے کر لوٹ کر بھاگ گیا، کوئی مہینہ بھر کی تجارت کر کے انویسٹمنٹ کر کے بھاگ گیا، کوئی کروڑوں لے کے بھاگ گیا، کوئی اربوں لے کے بھاگ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ان غریب مسلمانوں کو کوئی سہارا دینے والا، نہ حکومتیں کام کرتی ہیں، نہ امت الناس کام کرتے ہیں، دینے والے لوٹتے چلے جا رہے ہیں، لوٹنے والا لوٹ کے چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ لے کر جب وہاں پہنچے گے تو یہ سب کچھ یہی ہوگا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف کھاتے گناہگار لوگ وہی کھا سکتے ہیں۔ یہ تھے مشاش، جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ دوسرے نمبر پر ذکر کیا والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، ہر معاملے میں سبقت لے جانے۔ سبقت لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں دوڑ میں، بھاگنے میں آگے بڑھ گیا۔ 10 بندے کھڑے تھے، یہاں سے دوڑ لگائی، جانا تھا باہر گیٹ پر، جو بندہ پہلے چلا گیا وہ سب کے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا، جو دوسرے نمبر پر گیا وہ بھی دوسرے نمبر پر سبقت لے جانے والا، جو تیسرے نمبر پر گیا۔ اب ہماری گنتی کا اختتام ہو جاتا ہے تیسرے نمبر تک، کہ ہمارے ہاں گنتی انعام دینے کے لیے صرف 3 لوگ بچے، ایک سب سے اول نمبر، دوسرے نمبر پر دوم نمبر، تیسرے نمبر پر تیسرا نمبر۔ جو پہلے نمبر پر آیا اس کو انعام نسبتاً زیادہ مل جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آیا اس کو انعام ملتا ہے کلاس میں سے، لیکن دوم انعام ہے، تیسرے نمبر پر سوم انعام ہے۔ یہاں یہ گنتی نہیں ہے، یہاں گنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرمانبردار بننے کا معیار، اس کے حکم، اس کے رسول کے حکم پر سب سے زیادہ بہتر، اچھے انداز میں سب سے اول مقام پر چلنے کا معیار۔ جو بندہ گھر سے نکلا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اول صف میں جا کر بیٹھے گا، اب اول صف میں بیٹھنے والے 40 50 60 70 لوگ بن گئے، یہ سب اولین میں شامل، سابقون میں شامل، کہ اپنے گھر سے سبقت لینے کے لیے اندر آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کرائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس گھوڑ دوڑ میں شامل تھا۔ میں جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا ان کی دوڑ تھی یہاں سے لے کر 6 میل تک۔ دوسرے نمبر پر جو آنے والے گھوڑے تھے ان کی قوت، اس کا جسمانی کیفیت، دوڑ کا انداز لگا کے ان کو دوسرے نمبر پر لایا گیا کہ ان کی دوڑ تھی یہاں سے لے کر 1 میل تک۔ اب یہ آگے وضاحت ہے، جو موزون گھوڑا تھا وہ اچھا تھا، یہ فلاں 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 فلاں، بہرحال جو اول نمبر پر آنے والا تھا میں انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اللہ کی قدرت، جہاں جا کے اختتام تھا وہاں سائڈ میں ایک دیوار تھی، میں نے گھوڑے کو روکا، وہ رکتے رکتے آگے جو دیوار تھی اس دیوار کے اوپر سے پھلانگ گیا، زور زیادہ تھا نا تو وہاں سے وہ اوپر سے پھلانگ۔ یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ میں اس کے اندر سابقون میں تھا۔ اب سابقون سے مراد ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ایک بندہ 3 بجے اٹھ بیٹھتا ہے، اٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نماز سے، اذان سے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ایسا بندہ جو 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ کھڑا ہوا،
پھر کوئی ایسا بھی ہوگا جو 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کھڑا ہوگا. یہ سب سابقین میں شامل ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کھڑے ہوئے, 10 منٹ پہلے اٹھ کھڑے. یہ سب سابقین میں شامل ہوں گے, اس لیے کہ انتہا ہے اذان, انتہا ہے اذان. اب جو اذان سننے کے بعد آیا یہ دوسرے نمبر پر آنے والے. جو اذان سننے کے بعد آیا اتنا دیر کے آتے جماعت ہو گئی, یہ کسی بھی شمار نہیں. اللہ دے گا ان کو, بالکل دے گا, یہ اس کی رحمت کے تقاضے, ورنہ نمبر پر نمبر حاصل کرنے والا ان میں کوئی نہیں. اب سابقون میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کو کتنا نمبر, کتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا, جتنا جتنا کسی بندے کے اندر خلوص ہوگا, للہیت ہوگی, اس کو آخرت کی فکر ہوگی, وہ دن رات نمازوں کے چکر میں رہا, اللہ کی فرما برداری کے چکر میں رہا, حلال حرام کا امتیاز کرتا رہا, جائز نجائز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا, یہ سب ثابت ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت والے دن سب سے بڑا عمل کس بندے کا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل اس بندے کا ہوگا نماز اول وقت. نماز کا وقت شروع ہوا, وہ پہلے ہی لمحے اس سے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب نماز کا وقت ہوا سورج ایسے ڈھلا, یہ سورج کھڑا ہے, ایسے ڈھلا, تھوڑا سا ادھر ہوا, اس نے نماز شروع کر دی. لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کا, لوگ انتظار کر رہے ہیں اذان کا, لوگ انتظار کر رہے ہیں اس مسجد کا, اس مسجد کا, ابھی اس کی اذان ہونی ہے, ابھی اس کی اذان. لوگ اذانوں کا انتظار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, ابو ذر جب ائمہ نماز کو دیر کریں گے تم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا میں نے کیا کرنا ہے, جو کچھ آپ فرمائیں گے میں وہی کچھ کروں گا. فرمایا تو جماعت کا انتظار نہ کیا کر, تو جماعت کا انتظار نہ کیا کر, وہ دیر سے پڑھتے ہیں, آپ جواب دیں گے. تو ٹائم شروع ہو جائے اس کے فوراً بعد تو نے کھڑے ہو کے گھر نماز پڑھ لیا, الگ سے نماز پڑھ لیا, اکیلے نماز پڑھ لیا, جماعت کا انتظار نہ کیا کر. اب دیکھیں سابقون کون ہیں جو جماعت کا بھی انتظار نہیں کرتے. جب جماعت کا اور وقت کا تقابل کیا جائے گا تو جماعت کا نمبر دوسرا ہے, وقت کا نمبر پہلا ہے. جو وقت پر نماز پڑھ لیتا ہے اول وقت شروع ہوا کام, اس نے کوئی پرواہ نہیں کی جماعت کی, حالانکہ جماعت کے 25 سے 27 درجوں تک اضافہ ملتا ہے. ایک نماز آپ نے پڑھی جماعت کے ساتھ, آپ کو 25 نمازوں کا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس کے پیچھے اور بہت سارے لوازمات ہیں. ایک بندہ وقت سے پہلے اٹھ بیٹھتا ہے, یا جماعت ہو گئی فوراً باقی کام چھوڑ دیا, اٹھ کھڑا ہوا, وضو بنایا, آگے سنتیں پڑھ لی, راستے میں اس کو کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی اس کی طبیعت کے خلاف عمل ہو گیا, کوئی کتا درمیان میں کاٹ کھانے کے لیے آ گیا, راستہ خراب تھا, اس کو گھوم پھر کے آنا, تکلیف پہنچی نا, اس کو سیدھا ہوتا ہے راستے پر نہیں آیا, یا بارش تھی وہ پھر بھی آ گیا, دھوپ زیادہ تھی پھر بھی آ گیا, اس نے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اب جتنی پیچھے وہ تکلیفیں برداشت کر کے آ رہا ہے, جتنی پریشانیاں لے کے آ رہا ہے, مسواک کر کے آ رہا ہے, گھر سے وضو بنا کے آیا ہے, گھر سے وضو بنا کے سنتیں پڑھ کے پھر مسجد جائے, یہ سارے اس کے درجات کی بلندی میں کون ہونے والی چیزیں ہیں. اس کو 27 نمازوں تک کا ثواب ملے گا. اب یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ. اب اگر جماعت دیر سے ہوتی ہے, نماز میں تاخیر کی جاتی ہے, وہ اذان ہوگی پھر پڑھ لیں گے, وہ اذان ہوگی پھر پڑھ لیں گے, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو سورج کافی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تل کا صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جب سورج پیلا پڑ گیا, اس کی چمک ختم ہو گئی, نماز دیر ہو گئی, وہ کھڑا ہوتا ہے, فٹافٹ 4 ٹھونگے مارتا ہے, جس طرح کوا دانے چگتا ہے,
اس کی نماز ختم ہونے کے بعد اٹھا کے اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق۔ یہ منافق کے بندے کی نماز ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے بندے کی نماز ہے۔ اصل نماز کوئی نہیں، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ساری کی ساری جماعت ہی اس کھاتے میں آئے گی، اس لیے کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا وہاں صفت بیان کی ہے کہ جو لوگ ایسی صفت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ سورج پیلا ہو گیا، فرمایا یہ ساری کی ساری جماعت، سینکڑوں بندے، ہزاروں بندے، لاکھوں بندے پڑھنے والے ہیں، سب منافق، اللہ کے کھاتے میں منافق ہیں، ان کی کوئی نماز نہیں، نمازوں کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، جا لے جا، ہمیں تیری نماز کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آیا جب سورج پیلا ہو گیا، جب نماز کا اصل وقت ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، اس کی صفت دیکھی جاتی، اس کا عمل کردار دیکھا جاتا، بندہ وہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی ساری نعمتیں اس کو دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا یا ایک کام اس کو کہا یہ وہی نہیں کر پایا، لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ اس بندے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، سب سے بڑا عمل آپ نے میں الصلاۃ لأول وقتها، نماز، ادھر نماز شروع ہوئی، وقت شروع ہوا، فوری طور پر اس نے نماز پڑھ لی، اتنا بھی ٹائم اس نے حاصل نہیں کیا کہ میں چلو ذرا سستا لوں، تھکا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤں، نہا لوں، غسل کر لوں، پھر پڑھتا ہوں، نہ، وہ سب کچھ ساتھ لے کر پہلے اللہ کی خدمت میں کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ایک قافلہ، وہ دن میں جو کچھ بھی کرتا رہا، اللہ کی فرمان گزاری میں رہا، رات بھر سفر کرتا رہا، سحری کے وقت جب رات کو سفر کرتے 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 قافلہ تھک چکا، اب اس کو چند لمحات کی خاطر کہیں لیٹنا ہے، وہ سب لوگ اپنا اپنا سامان رکھ کے اپنے سواریوں کو باندھ کے جا کے لیٹ گئے۔ ان میں کا ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ لیٹتا نہیں، لوگ سو گئے، رات بھی تھکے ہوئے ہیں، ساری رات سفر کیا، یہ اٹھ بیٹھتا ہے، اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی سے معافی مانگتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ لے جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع میں جاتا۔ تو میں اس پورے قافلے میں، پورے علاقے میں یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں منتخب بندہ ہے، وہ سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے، وہ سب سے زیادہ پیارا بندہ۔ دیکھیں فطرت میں بھی یہ بات ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں، اسی ضمن میں آئی تھی بات ایک دفعہ، لسٹ آ گئی گھر سے کہ جی بچوں کے ماموں کی شادی ہے، فلاں فلاں چیزیں ہم نے لے کر جانی، چلو جی لسٹ لے دی، وہ لسٹ آ گئی جی 50,000 روپے اس پہ خرچہ آنے والا ہے، 1,00,000 روپیہ خرچہ آئے گا، تب کہیں سسرال کو جا کے منہ دکھائیں گے اپنے معیار کے مطابق، وہ لسٹ لے لی گئی، چل دیے جی بازار، اور پوری کی پوری چیزیں صبح سے لے کر شام تک وہ ہلکان ہوتے 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 شام کو پوری کی پوری لسٹ، اس کی تفصیل، ایک ایک چیز نمبر وائز دے دی گئی، سب لوگ خوش ہو گئے، بیوی بھی خوش ہو گئی، بانجے بھی خوش ہو گئے، بانجیاں بھی خوش ہو گئی، چوڑیوں تک ہر شے میں چلو سامان سنبھال لیا جی، خوشی ہو گئی، بہت اچھا جی، مہربانی جی، شکریہ آپ کا۔ سب لوگ ادھر ادھر ہوئے، وہ جیب سے ایک لفافہ نکالتا، وہ بیگم کو کہتا ہے بیگم سامان آ گیا پورا جی، آ گیا، اب یہ آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے،
اس میں ہے کیا؟ اس میں ایک گلاب جامن اس نے سنبھال کے رکھا، وہ بیگم کو دے دیا۔ اب مجھے بتائیں اس 1,00,000 روپے کی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے یا 10-5 روپے کا وہ ایک رسگلہ وہ زیادہ قیمتی ہے؟ ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا شے ہے، وہ ہے دل کا خلوص، اس کی قیمت کوئی نہیں، لیکن اس کی قیمت کے مقابلے میں دنیا کی شے بھی کوئی نہیں، اس لیے وہ خلوص ہے، وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلا خلوص، وہ سارے سامان کا نچوڑ ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ بیٹھا ہے، لوگ سو گئے، وہ اٹھتا ہے اللہ کے سامنے چاپلوسی کرنے لگتا ہے، یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کو خلوص پیش کرے جب لوگ سو گئے۔ ایک بندہ وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے، دوپہر میں اپنی دکان پہ پہنچا، اذان ہو گئی، چلو جی اس کے میاں صاحب جا رہے ہیں جی مسجد کے لیے، آؤ بھی فلانے، تو بھی اذان نہیں سنی، آپ بھی فلانے، تو بھی آ جا مسجد میں، تو بھی آ، شور ڈالا ہوا ہے سارے بازار میں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے۔ اب حاجی صاحب اس کی منہ میں زبان ہی نہیں رکتی، ہر بندے کو دعوت دیتا ہے، لیکن جب ہوتی ہے عشاء کی نماز کا وقت، حاجی صاحب غائب، جب ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت، حاجی صاحب کسی کا کنڈا نہیں کھڑکاتے، وہ چپ چپ کر مسجد میں چلے جاتے۔ کیوں؟ اب ان کو کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بندہ اس بندے کو حاجی صاحب کہہ کے ان کی تعریف کرنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ منافق بندہ جو دن میں سارے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے چلتا ہے، مسجد کے لیے چلتا ہے، سب سے پہلے چلتا ہے، اس کو بھی بلا لیا، اس کا بھی ثواب لے لیا، اس کا بھی ثواب لے لیا، کوئی ثواب نہیں۔ جب ثواب لینے کا وقت تھا اس وقت تو چپ کے گلی کے اندر سے گزر کر خاموش ہی چلا گیا۔ اب یہ کہے کہ ثواب ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ ثواب چاہیے، وہ خلوص چاہیے، اس کی نیت، اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا خلوص چاہیے۔ اب یہ پیدا کریں اگر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، جو بندہ اٹھ گیا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، وہ جتنا لمبا ٹائم لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا رہے گا، اس کی سبقت میں وہ بڑھوتی ہوتی رہے گی۔ یہ 1 گھنٹہ پہلے آنے والا بندہ ہے، یا آدھا گھنٹہ پہلے آنے والا بندہ ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بندہ، یہ سب سابقون میں شامل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو حکم دے گا اکٹھے ہو۔ ایک بہت بڑا میدان، اس میدان کے اندر ہر بندے کی بیٹھنے کے لیے ممبر لگا ہوا، اور ہر بندہ اس کو پہچانے گا کہ یہ ممبر میرا ہے، غلطی نہیں ہوگی، یہ ممبر میرا ہے، یہ ممبر میرا ہے، میں نے یہاں بیٹھا۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ آج میں تمہیں ایک چیز دینے لگا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور پھر میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تمہارا کوئی عمل اب ایسا نہیں ہوگا جس عمل میں تم میری مخالفت کرو، میرے رسول کی مخالفت۔ تو میں اس میدان میں جن لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے گا وہ سب جنتی ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اور اس کا معیار یہ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں 1 ہفتے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، جمعے کے بعد جمعہ پڑھا جاتا ہے، اتنا درمیان میں وقفہ ہوگا، اتنا ٹائم پیریڈ لے کر اللہ تعالیٰ دوبارہ دیدار کرائے گا، اور ہر دفعہ اتنا ہی ٹائم پیریڈ لے کر پھر دوبارہ دیدار کرے گا، بقیہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہی بندہ منور ہوتا رہے گا، محظوظ ہوتا رہے گا۔ جب گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں پوچھیں گی کہ آپ کو آج کیا ہوا ہے، آپ کا حسن پہلے سے دوبالا ہو گیا۔ وہ بتائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے تھے،
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نور کی پرتو ہے جس کا اثر ہمارے جسموں پر، ہمارے چہروں پر، ہمارے وجود پر ظاہر ہوا۔ اور پھر وہ سوال کریں گے کہ آپ بھی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت بن گئے۔ یہی جواب ان کا بھی ہوگا، ہم بھی تیار کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، اب جو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ جس طرح 14ویں رات کا چاند وہ جب لوگوں کے سامنے چڑھ کے آ جاتا ہے تو کوئی بندہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، یس سائر میں ہونا ذرا میں بھی دیکھ لوں، یہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، چلتا ہوا، لیٹے ہوئے، ہر صورت میں اس کو وہ چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چڑھ کے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بھی چڑھ کے نعوذ باللہ آسمان کے اوپر آ جائے گا، یہ نہیں بات۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے صرف 14ویں رات کے چاند کو سہولت کے ساتھ دیکھنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہر بندہ اپنے مقام پر سہولت کے ساتھ دیکھ سکے گا، کوئی اس میں ہٹو بچوں والی کیفیت نہیں ہوگی۔ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جتنا جتنا کوئی بندہ جمعے والے دن امام کے قریب ہو کر بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے موقع پر بھی اتنا اتنا ہی وہ بندہ اللہ کے قریب تر ہوگا۔ اس کے بیٹھنے کی، اس کے آ کے دیدار کرنے کا موقع اتنا قریب سے ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے دور بھی بیٹھے ہوں گے، ہیں وہ بھی جنت والے ہیں، وہ بھی اللہ کے دیدار کرنے والے لوگ، لیکن وہ دور ہیں۔ اس لیے کہ ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو جوتیوں میں جگہ مل جائے، جمعہ تو پڑھ لیا اس نے، جمعہ تو ہو گیا۔ ایک بندہ وہ جوتیوں سے بھی باہر اس کو سب بچھانا پڑتا ہے، جمعہ تو ہو گیا اس کا، نکلا نہیں جمعہ سے، ہو گئی جماعت بھی ہو گئی، لیکن وہ بیٹھا کہاں ہے؟ دور۔ اسی طرح جو بندہ جمعے والے دن امام کے زیادہ قریب سے قریب تر ہو کے بیٹھے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر اس کو موقع ملے گا۔ اللہ، یہ ہیں السابقون، آگے بڑھ جانے والے، دوسروں سے آگے کھنچ جانے والے۔ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری میں، وہ آگے سے آگے نکل گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر اپنے قریب لے آئے گا، ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، سلۃ من الاولین، کچھ لوگ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور کچھ آخری آنے والوں میں تھوڑے سے لوگ ان میں بھی ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ان جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنی قومیں آئیں، ان میں بہت زیادہ ایک بہت بڑی جماعت وہ ان سابقون میں ہوگی جو اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانتے رہے، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے تناسب کے اعتبار سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم تک آنے والی امتیں کتنی؟ تقریباً لوگ عام زد زمان لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اب جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان کی امتیں کتنی کتنی ہوں؟ اب پھر ان امتوں میں بھی فرق ہوگا۔ کچھ وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کا بذات خود دیدار کرنے والے، ان کے اخلاق، ان کی بات چیت، ان کے اعمال، ان کی تبلیغ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، ظاہرہ بندہ متاثر ہوتا ہے، وہ لوگ اولین میں شامل ہوں گے، آگے بڑھ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں۔ پیچھے آنے والے جیسے جیسے انبیاء کا دور، ان کی تعلیم، ان کے اعمال، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ پیچھے ہوتے گئے، صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ
تعلیم بھی کم ہوتی گئی، جذبہ بھی کم ہوتا گیا، عمل بھی کم ہوتا گیا، وہ سابقین میں نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جنت کے 8 دروازے، ایک کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے، چوتھے، 7ویں، 8ویں کا نام بتایا، میں فلاں دروازے سے فلاں لوگ داخل ہوں گے، فلاں دروازے سے فلاں لوگ داخل ہوں گے، جو کوئی نمازی دروازے سے اندر جائے گا، کوئی تیمارداروں کے دروازے سے اندر جائے گا، کوئی لوگوں کی خیر خائی والے دروازے سے اندر جائے گا، کوئی روزے داروں کے دروازے سے اندر جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سب سے وضاحت کے ساتھ حساب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی بھی دروازے سے اندر چلا جائے اس نے جنت میں تو چلے ہی جانا ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان 8 دروازوں سے سب سے اس کو دعوت ملے کہ آؤ بھائی تم ادھر سے آ جاؤ، اس دروازے سے آواز آئی کہ آپ ادھر سے آ جائیں، اس دروازے سے آواز آئی آپ بھائی ادھر سے آ جائیں، ہر دروازے سے اس کو آواز آتی رہی۔ نمازیوں کے دروازے سے نمازی گئے، روزے داروں کے دروازے سے روزے دار گئے، حج کرنے والے حج سے گئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو بکر کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب، اور میں خیال کرتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہوگا جو سب دروازوں سے اس کو آواز آئے گی۔ یہ ہے سابقون سابقون، آگے جانے والے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں، ان کی نیکی کا تاثر دیکھیں، ان کا عمل اور کردار دیکھیں کہ وہ ایسے کام روزانہ کرنے والے ہیں کہ وہ 8 کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ تو انہی لوگوں میں ہوگا۔ اب ظاہر ہے ایک بندے کو دھن چڑھی ہوئی ہے اسی بات کی کہ وہ ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، ایک ایک بات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں سے، اس کے رسول کے احکامات میں سے زندہ رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، باقی سب کچھ چھوٹ گیا، صرف اس کی زندگی کا قدم قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ظاہر ہے یہ بندہ دوسرے مقابلے میں زیادہ بڑا بندہ ہو، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی شکل و شباہت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ہر کام وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے۔ اب ایک بندے کو دھن ہے اس بات کی کہ وہ یہی کام کرتا ہے، باقی کوئی لاؤ بالے پن میں عام مسلمان تو ہیں، چلو ٹھیک ہے، کوئی مار پڑے گی، کوئی تھوڑے جا کھانے کی مار، چلو جلے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو پھسلتی قسم کے لوگ ہیں، پیچھے رہنے والے۔ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم ثلۃ من الاولین۔ پہلے لوگوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی، جس طرح صحابہ کرام بہت بڑی جماعت ہے، سب اولین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین خیر و برکت والا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جنہوں نے مجھے دیکھا، میرے اخلاق کو دیکھا، میرے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، میرے شرافت کو دیکھا، دینداری کو دیکھا، میری تعلیم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کی زبان کی چاشنی، آپ کی زبان کی لذت حاصل کر کے وہ رات بھر۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گرامی قدر میں فجر کی نماز، اللہ اکبر، فجر کی نماز سب لوگ جماعت سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے نے صبح کی نماز پڑھی، جماعت میں سلام پھیرا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دو رکعتیں اور پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے اس کو دیکھتے تھے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا اصلیت صبح حرما، بھائی تو نے فجر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی ہے؟ وہ کہتا نہیں جی میں اصل میں پیچھے رہ گیا تھا، یہ پہلے والی 2 سنتیں ہیں جو میں نے نماز کے فوراً بعد اپنی پڑھی۔ آپ خاموش ہو۔ اب ہمارے اہل حدیثوں نے خاص طور پر، عقیدہ تو مل گیا ان کو، خاص طور پر اس حدیث کو ہر بندے نے اپنانے کی کوشش کی، ہر بندہ ہے وہ سابقین میں کہتا ہے وہ آگے جاؤں گا، ہر بندہ اس کو اپنا لیتا۔ دیکھو جی
نماز کے فوراً بعد آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی دیکھا ہو جاتی ہے نماز، فجر کے فوراً بعد بھی ہو جاتی ہے، سورج کے انتظار کا کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، سورج کے چڑھنے کا کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ابھی ہے، لیکن کتنے لوگوں میں 23 سالہ زندگی میں ایک روایت ہے، ایک بندے کی ایک روایت، اور وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی صحت کی روایت نہیں، کھینچ کھونچ کے اس کو بہتر احادیث میں سے شمار کیا جا سکتا ہے ساری صحابہ برادری. اب ایک وہ لوگ ہیں وہ سابقون پیچھے آنے والے، آج کل فجر کی نماز میں یہاں میں نے دیکھا ہے 5-6 آدمی 7 آدمی، محلے میں سے بھی کوئی نہیں آتا، اچھے پکے نمازیوں میں سے بھی کوئی نہیں آتا، تسبیحات میں ہے، آتے جاتے اللہ کا نام، لیکن گناہوں کی شامت اتنا بڑھ چکی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اللہ تعالی ہمیں سابقین میں شامل کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر خود آپ رحمت فرمائے، ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا